آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد۔ جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ سجدہ کروں تو کفر ہے، گر نہ کروں تو کفر، آیا ہے وہ مقام تجھے دیکھنے کے بعد۔ کل تک اسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہے اب کے بڑا مقام تجھے دیکھنے کے بعد۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سینسٹیو ہے۔ ولی کیا ہے، اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا کیسا ہے، اور اولیاء کی شان کیا ہے، یہ تینوں چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے کہ اولیاء کی شان کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایک وقت کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، آپ سفر کی حالت میں تھے۔ یہ سفر ہوا کس لیے، شروع کیوں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر پر بیٹھے تھے اور کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں کون ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈال دیا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ آپ جائیں اور میرے ایک بندے کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے اور ایک مچھلی تھی ساتھ، اس کو لیا ہوا تھا، سفر کیا، آگے گئے اور حضرت یوشع بن نون کو فرمایا کہ لاؤ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اب وہ مچھلی لے کے آؤ، ہم سفر کی وجہ سے تھک چکے ہیں۔ وہ مچھلی انہوں نے کہا جی ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مقام پہ، ایک چوٹی پہ وقت گزارا تھا، تو وہاں میں مچھلی کو بھول گیا اور آپ کو شیطان نے ہی اس مچھلی کو بلایا تھا، لیکن فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے دریا میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ آپ نے فرمایا ما کنا نبغی، وہی تو جگہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو اپنے آثار کے مطابق آپ واپس چلے۔ جب وہاں واپس پہنچے فوجد عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ وآتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت دی ہوئی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا ہوا تھا۔ وقت کا نبی، دو نبی، اور آئے ہیں ایک ولی کی بارگاہ میں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، کیا سیکھنے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ یہ ہے اولیاء کی شان۔ جیلمی صاحب یہ کہا کرتے ہیں نا جی کہ نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باپے تو شے ہی کوئی نہیں۔ اوے ذلیل الفکر شخص، پہلے یہ قرآن پاک کی آیات تو پڑھ لو، شاید تمہیں سمجھ آیا ہے، تمہیں عقل آ جائے۔ آپ جب بھی کسی حدیث کو پیش کرتے ہیں تو اس حدیث کی اردو ٹرانسلیٹ کو بیان کرتے ہیں، کبھی بھی عربی عبارت نہیں پڑھی آپ نے۔ عربی عبارت پڑھیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ احادیث پاک کو اردو ٹرانسلیٹ میں پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ نمبرنگ بیان کرتے ہیں۔ یہ نمبر ہے جی، میری ٹرانسلیشن ہے، حدیث آپ پڑھ لو۔ حدیث ہم کیوں پڑھیں؟ آپ ٹرانسلیٹ بیان کر رہے ہیں نا۔ تو اولیاء کی شان یہ ہے، جن کو آپ کہتے ہو نا کہ تیرے مزار تو شاہی کوئی نہیں، اگر یہ شاہی کوئی نہیں تو جناب آپ دنیا میں نہیں آتے، آپ مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام کی وجہ سے دین پھیلا ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں اگر یہ نہ آتے تو تم بھی مسلمان نہ ہوتے، تمہارے آباء و اجداد اور بڑے بزرگ بھی مسلمان نہ ہوتے، تمہارا استاد مولوی اسحاق مردود وہ بھی مسلمان نہ ہوتا۔ جس کو تم مسلمان کہتے پھرتے ہو، کہتے ہو جی علمی غلطی ہے، اس کو کافر کہنے کے بجائے ڈیفینڈ کرتا پھر رہا ہے، حالانکہ وہ ختم نبوت کا براہ راست انکار کر چکے ہیں۔ اب آ جائے دوسری بات، ولی ہے کیا؟ حدیث قدسی ہے، بخاری میں ہے، اور حدیث قدسی کا حکم یہ ہے کہ جب آپ اس کا حکم اور حدیث قدسی کو اس طرح تسلیم کرنا لازم ہے جیسے قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ
جب میری عبادت کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے، میرے پاس ہو جاتا ہے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے۔ پھر فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتے ہیں۔ اب بتاؤ، ولی کی زبان جب رب بن جائے گا تو پھر باقی کچھ رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ سینسیبل بنے نا جناب۔ تیسری بات، اولیاء کے مزار پہ جانا کیسا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن طریقہ سمجھنا ضروری ہے۔ ولی کے مزار پہ جائیں، 3 بار قبر انور کا طواف کریں، اور ہر چکر پہ 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھیں۔ جب فائنل چکر کمپلیٹ ہو جائے تو قدموں کی جانب کھڑے ہو کے کہیں حضور نظر کرم فرمائیں۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد بابا جی کا وسیلہ پیش کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو مکمل طور پہ قبول فرمائے گا، اور اگر وہ دعا دنیا میں پوری نہیں ہوئی تو قیامت کے دن وہ نامہ اعمال میں تول دی جائے گی۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب جناب یہ 3 چیزیں ہیں اور ان کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب اس میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ جی اولیاء کے مزار پہ سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ ہے آپ کو؟ سجدہ ہوتا کیا ہے؟ سجدہ کہتے کسے ہیں؟ سجدہ کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت ضروری ہے۔ نیت ضروری ہے۔ اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے سجدہ کر رہے ہو اور سامنے بابا جی کی قبر ہو تو آپ کہیں جی لو جی یہ تو شرک ہو گیا۔ ایسا تو نہیں ہے نا۔ ایسے تو آپ جب نماز پڑھتے تو سامنے دیوار ہے تو آپ سجدہ، در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو آپ دیوار کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تب بھی سامنے دیوار ہوتی ہے، اس کو بھی سجدہ کر رہے ہو، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو انما الاعمال بالنیات والی حدیث پاک کو سمجھنا پڑے گا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت ہی نہیں ہوئی تو سجدہ کہاں سے ہو گیا؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نا۔ عمل ہو جائے نیت نہ ہو تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہے، وہ عمل کنسیڈ ہی نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات، سجدے کے لیے ضروری ہے 8 اعضاء کا زمین پر لگنا۔ اب پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، آپ کا ناک اور آپ کی پیشانی، یہ جتنی دیر تک زمین پہ کمپلیٹلی نہیں لگیں گی سجدہ نہیں کہلائے گا۔ اور اگر سجدہ نہیں ہوگا تو یہ شرک نہیں ہوگا، اور جب شرک نہیں ہوگا تو پھر آپ جو کہتے ہیں یہ بکواس ہے۔ مان لینا، کیوں بلا وجہ جھگڑا کرتے ہیں؟ کیوں بلا وجہ بات کرتے ہیں؟ کیوں بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جیلمی صاحب، آپ انجینئر ہیں لیکن قرآن و حدیث کے انجینئر نہیں ہیں۔ آپ حدیث کو نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن کی عبارت کو چاہے جتنا مرضی توڑ مروڑ کے منہ کو وینگا چبا کر کے لوگوں کو سنا لیں، لیکن آپ اس کی ٹرانسلیشن رانگ کرتے ہیں۔ ٹرانسلیشن رانگ کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو آپ دیکھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح یہ ٹرانسلیشن غلط کرتا ہے اور کس طرح متشابہ آیات کو محکم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں الفاظ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں قدورت ہے، جن کے دلوں میں خباثت ہے، وہ ان آیات کی پیروی کریں گے جو آیات متشابہ ہیں۔ اس کو تو سمجھ نہیں آتی، سمجھنے کا نام نہیں لیتا، بلا وجہ علماء کرام سے الجھتا پھر رہا ہے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ منکر عجب کھانے غرانے والے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں۔ جلمی صاحب، 11ویں کی روٹی آپ کے سامنے رکھ دی جائے نا اور آپ کو بھوک لگی ہو زبردست، آپ نہیں پوچھیں گے یہ کہاں سے آئی ہے، آپ رگڑ جائیں گے ساری۔ آئی کس لیے؟ 11ویں کی روٹی ہے، کھا لی آپ نے۔ میں نے بڑے مولوی دیکھے، ایک مولوی صاحب کو کھیر پیش کی گئی، کٹروا بھی کھیر پیش کی گئی، اور اس کے اندر بادام برفی سب کچھ ڈال کے بڑی خوبصورت کھیر بنا کے اس کو دی گئی پلیٹ بھر کے۔ مولوی صاحب نے کھا کے پوچھا جی یہ کہاں سے آئی تھی؟ ہم نے کہا جی 11ویں کی تھی۔ اب وہ اپنے منہ میں انگلیاں مارے کہ کہیں باہر آ جائے، اب وہ جو کھا لی تھی اس کا ذائقہ منہ میں رہا، وہ کہاں سے باہر آئے؟ تو جناب داتا حضور پہ آپ کے بڑے جاتے ہیں، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں
کہ داتا حضور کے مزار پہ کیا لینے جاتے ہو؟ تم خود بھی جاتے ہو یار، جھوٹ نہ بولنا، اپنی ویڈیوز میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk